یسوع مسیح کے جلالی نام میں آج آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور میں بتاتا چلوں کہ آج بھائی جمیل کے گھر میں ہم موجود ہیں اور بھائی جمیل کی فیملی کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی عبادت کر رہے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ اور عزیز و تمام جو دیکھنے والے ہیں آپ لوگوں کو بھی سلامتی چاہتا ہوں، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمارا خدا مہربان خدا ہے۔ کلام کا جو مضمون ہے، ٹاپک ہے کہ خداوند مہربان خدا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے زندہ خدا کی اور بھائی جمیل کی کہ آج انہوں نے دعوت دی اور ہم یہاں پر آئے اور ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، دوسرا تواریخ نکالیں گے، تواریخ کی کتاب دوسرا تواریخ، اس کی 33 باب اور اس کی 10 آیت سے لے کر ہم 13 آیت تک تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے کلام میں عزیزو لکھا ہوا ہے، تواریخ کی کتاب دوسرا تواریخ 33واں باب اس کی 10 آیت سے 13 آیت تک خداوند کے کلام میں مرقوم ہے۔ اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اس لیے خداوند نے ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا، جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ اور جب مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بن گیا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اس کی مملکت میں واپس یروشلم میں لایا۔ تب منسی نے جان لیا خداوند ہی خدا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا تمام دیکھنے والوں کے لیے، اس گھرانے کے لیے، میرے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، بائبل میں سے جو ہم نے تلاوت کی ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ عزیزو، انسان جو ہے جب خدا سے بات کرتا ہے، اور خدا اگر کسی انسان سے بات کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ انسان کے لیے اعزاز کی اور فخر کی بات ہے کہ جو لشکروں کا خدا ہے پوری دنیا میں، اگر خدا کسی کو نظر میں رکھتا ہے، کسی پر توجہ کرتا ہے یا کسی سے بات کرتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ ہلیلویا۔ ان لوگوں نے، عزیزو، جو منسی اور اس کے ساتھ کے لوگ ہیں، انہوں نے خداوند کی باتوں پر کچھ دھیان نہ دیا، اور لکھا اس لیے خداوند نے ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا۔ اور شاہ اسور کے سپہ سالار جو ہیں وہ جب چڑھ آئے تو اس نے منسی کو، جو عزیزو یہودا کا بادشاہ ہے، یہ یہودا کا کیا ہے جی؟ بادشاہ ہے، اور منسی کو بائبل میں لکھا زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ اور جب اسے زنجیروں میں جکڑا اور بیڑیاں ڈالی اور اسے بابل میں لے گئے، اور لکھا ہوا جب وہ مصیبت میں پڑا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منسی جو ہے یہودا کا بادشاہ ہے، خدا کی قوم کا بادشاہ ہے، لیکن یہ کیوں بابل کے اسیری میں چلا گیا؟ کیوں بابل کو لوگ اسے زنجیروں سے جکڑ کر لے گئے، بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی، اسے مصیبت میں عزیزو جانا پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نے پڑھی کہ خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے کیا کی جی؟ باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ بائبل میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھتا ہے۔ خدا اسے بھلائی دکھاتا ہے، خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ لیکن یہ منسی جو بادشاہ ہے خدا کی قوم کا، خدا کی قوم کی نمائندگی کر رہا ہے، ان کی حکمرانی ان پر کر رہا ہے، لیکن خدا کی باتوں کو سن نہیں رہا، دھیان نہیں دے رہا۔
اور پھر کیا ہوا ہے؟ پھر لکھا ہے خدا نے شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو اس پر چڑھا دیا، اور یہ منسی بادشاہ جو ہے اب اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، زنجیریں ڈلی ہیں، اور اسے بابل کے اندر لے گئے ہیں۔ اور جب بابل کے اندر لے کر گئے ہیں اور اس پر مصیبت آئی، خدا نے اس سے باتیں کی لیکن اس نے دھیان نہ دیا۔ اگر ہم اس کی زندگی کے بارے میں دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے منسی 12 برس کا تھا جب اس نے سلطنت کرنا شروع کی، اور اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ 55 برس تک یہ یروشلم میں سلطنت کرتا رہا، حکومت کرتا رہا، اور اس کے کام اگر ہم دیکھیں تو اس کے کام بہت برے کام تھے، جس کے باعث خدا نے اس سے باتیں کی لیکن اس نے دھیان نہ دیا۔ اس کے کام کیا تھے؟ بائبل میں لکھا ہے اس نے ان قوموں کے نفرتی انگیز کاموں میں جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا، اس نے خدا کے حضور کیا کی جی بدی کی۔ خداوند کی نظر میں جو کام برا تھا اس نے وہی کیا، اور اس نے اونچے مقامات بنوائے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھا دیے تھے اس نے وہاں پر اونچے مقامات جو ہے بنوائے۔ اب یہ حزقیہ جو ہے اونچے مقامات اس نے بنوائے ہیں اور شیطان کی پرستش کی ہے، آسمانی لشکر کو سجدہ کیا، اس کی پرستش کی، اور اس نے خداوند کے گھر میں، خداوند نے کہا جہاں میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا، اس نے خداوند کے گھر میں بھی عزیزو آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کے لیے مذبح بنوائے خدا کے گھر میں، خداوند کی ہیکل کے اندر، اور اس نے اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں جلوایا، اور اس نے عزیزو جادوگر اور فسون کرنے والوں کے ساتھ اس نے کیا رکھا جی؟ تعلق رکھا۔ اس کا زندگی کا طور طریقہ ایسا ہے کہ یہ ہے خدا کی قوم کا بادشاہ، ہے اسرائیلیوں کا بادشاہ، لیکن اس کے کام ایسے ہیں جیسے کوئی غیر معبودوں کو ماننے والا ہو، اس کے کام ایسے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے اس نے کھودی ہوئی مورتیں بنوائی اور اسے خدا کے گھر میں نصب کروا دیا، خدا کے گھر میں رکھوا دی۔ ہمارا خدا اسرائیل کا خدا جو زندہ خدا ہے، یہ عزیزو اسرائیل کے خدا کی تعظیم کرنے کے بجائے اس نے خدا کو غصہ دلایا اور ایسے کام کیے، اور لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، اگر 33 باب کی 9 آیت پڑھیں تو لکھا ہے منسی اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا اس نے کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی، ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا۔ عزیزو یہ ایسا بادشاہ ہے، خدا کی قوم کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن اس کے کام کیا ہیں؟ برے کام، بدی، بت پرستی، جادوگروں سے تعلق، اور عزیزو شیطان کے لیے اس نے مذبح بنائے ہیں، شیطان کی تمجید کے لیے، شیطان کی پرستی، شیطان کو عزت دے رہا ہے لیکن لشکروں کے خدا کو عزت نہیں دے رہا، اور جب خدا نے اس سے باتیں کی تو اس نے دھیان نہیں دیا، اس کے باعث اسے اسیر ہونا پڑا، زنجیریں اس کے پاؤں میں، بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈلی ہوئی، اور اسے غلام بنا کر، اسیر بنا کر بابل میں لے گئے۔ اور جب یہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے کیا کی جی؟ منت کی، اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور کیا گیا جی؟ نہایت خاکسار بن گیا، اس لیے لکھا ہے اور اس نے دعا کی، تب اس نے اس کی دعا، کس نے دعا سن لی؟ لشکروں کے خدا نے، باپ دادا کے خدا نے، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، اسرائیل کا خدا کے حضور جب اس نے دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا، اس کی فریاد سنی، اور لکھا ہے خدا نے اس کی مملکت میں سے واپس لے کر آیا یروشلم کے اندر، اور تب منسی جان لیا منسی نے کہ خداوند ہی خدا ہے۔ یعنی کہ اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کتنا مہربان خدا ہے۔ یہ منسی عزیزو تاریخ کا بدترین برے کام کرنے والا بادشاہ ہے، لیکن جب یہ خدا کے حضور خاکسار بنا
اس نے خدا سے معافی مانگی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا، خدا نے اسے معاف کیا، خدا نے اس کی مملکت بھی اسے دوبارہ بخش دی۔ ہاللیلویہ! ہمارا خدا مہربان خدا ہے۔ اور جب اس نے عزیزو خدا کے حضور خاکساری کے ساتھ خدا کے حضور جھکا تو خدا نے عزیزو اس کو بحال کیا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایسا نہیں کہ بعض دفعہ انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن اپنے ان کاموں کو ترک نہیں کرتا جو خدا چاہتا ہے کہ ان کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 33 باب کی 15 آیت کے اندر، اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداوند کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائے تھے دور کیے۔ ہاللیلویہ! اس نے کام بھی کیا ہے، پریکٹیکل لائف بھی چینج کی ہے، منہ سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف بھی چینج کی ہے۔ اس نے جو مذہبیں بنوائے تھے ان کو دور کیا اور ان کو شہر سے باہر پھینکوا دیا، اور اس نے مذہب اور اس نے خداوند کے مذہب مرمت کی۔ ہاللیلویہ! اور سلامتی کے ذبیحے کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں، خداوند کے مذہب تعمیر کیے۔ آج ضرورت ہے جب کوئی گناہ سے بحال ہوتا ہے خداوند کے لیے مذہب بنائے، مذہبوں کا تعمیر کرے، روحانی زندگی، دعائیہ زندگی اپنی بحال کرے۔ اور لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، اور یہودا کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا۔ یہ وہ بادشاہ جو پہلے خود غیر معبودوں کی عبادت کرتا ہے، اب اس نے خود بھی غیر معبودوں کو دور کیا ہے اور خداوند کی پرستش کرا، اور اس نے یہودا کو اور خدا کی قوم کو بھی حکم دیا کہ خداوند کی پرستش کریں۔ لکھا تو بھی لوگ اونچے مقامات میں قربانیاں کرتے، پر فقط خداوند اپنے خدا کے لیے۔ ہاللیلویہ! اپنے خدا کے لیے قربانیاں کرتے۔ منسی بادشاہ جو ہے یہ چینج ہو گیا ہے۔ اس کا باپ حزقیہ بڑا اچھا تھا لیکن منسی ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس نے توبہ کی۔ ہاللیلویہ! بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار میں تو پیدائش سے اچھا نیک انسان نہیں ہوں، سب بھی گناہ کرتے ہیں، سب بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہاں سب گناہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے حضور خاکسار بنتا ہے تو خدا مہربان ہے، خدا معاف کرتا ہے۔ جیسے اس نے منسی کو معاف کیا، منسی بادشاہ کو معاف کیا، اور منسی بادشاہ نے اپنی زندگی میں عمل بھی کیا، امپلیمنٹ بھی کیا۔ ہاللیلویہ! اکثر ہم خدا کے حضور معافی مانگتے ہیں لیکن ہماری عملی زندگی درست نہیں ہوتی۔ منسی بادشاہ سے آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو درست بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا مہربان ہے۔ جب کوئی خدا کے پاس آتا ہے خدا اسے معاف کرتا ہے، اسے بحال کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے بیٹے کی طرف غور کریں، منسی کا جو بیٹا ہے 21 آیت میں لکھا ہوا ہے، امون 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس کا بیٹا جو ہے امون جو 22 برس کا تھا سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس یروشلم میں کیا کی جی؟ سلطنت کی۔ 2 سال۔ باپ نے کتنے سال سلطنت کی تھی؟ 55 سال۔ 55 سال باپ سلطنت کر رہا، حکومت کر رہا ہے، لیکن بیٹا صرف 2 سال۔ اس کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، اور جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا۔ یہ امون جو ہے اس نے خدا کی نظر میں جو برے کام ہے، برا ہے، اس نے وہی کیا ہے، اور جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا، امون نے اس سب کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھی قربانیاں کی اور ان کی پرستش کی۔ یہ بھی اس راہ پر چل گیا جو جس پر اس کا باپ چل رہا تھا، لیکن اس کا باپ خاکسار بن گیا۔ اس نے خدا کے حضور معافی مانگی اور اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ لیکن منسی جو ہے امون جو ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے قربانیاں کی مورتوں کے آگے اور ان کی پرستش کی، اور لکھا وہ خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا۔ باپ کی طرح اپنے خدا کے حضور خاکسار نہ بنا۔ امون جو ہے خاکسار نہ بنا۔ لکھا اس کا باپ منسی خاکسار بن گیا تھا، بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا۔ باپ خاکسار جیسا بنا تھا ویسے امون
जो है मनसी का बेटा खाकसार नहीं बना, उसने गुनाह पर गुनाह किया। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे वालिदैन जो है, हम जो पेरेंट्स होते हुए अजीजों खुद तौबा करते हैं, खुदा की तरफ आते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं करते, अपनी औलाद पर ध्यान नहीं देते, उनके बारे में कभी सोचते नहीं, उनको यीशु नहीं देते, उनको कलाम नहीं सुनाते, उनको खुदा की तरफ लेकर नहीं आते। जैसे कि यहाँ पर हमें मिसाल मिल रही है, मनसी ने इकरार किया, तौबा की, खाकसार बन गया, लेकिन इसका बेटा अमून जो है उसकी परवरिश कैसी थी? उसने गुनाह पर गुनाह किया, गुनाह पर गुनाह किया, खुदा के ज़ूर खाकसार नहीं बना, खुदा के ज़ूर तौबा नहीं की, खुदा की बातें नहीं सुनी, खुदा का खौफ नहीं दिल में रखा। तो क्या हुआ? लिखा उसके खादमों ने उसके खिलाफ साजिश की और उसके घर में उसे मार डाला। वजह क्या है? क्योंकि इसने तौबा नहीं की, खुदा के ज़ूर खाकसार नहीं बना, बल्कि गुनाह ही गुनाह करता गया, गुनाह ही गुनाह करता गया, और 2 साल सिर्फ सल्तनत कर सका, 2 साल बादशाही कर सका। अजीजों, आज ज़रूरत है कि अगर कोई खुदा से दूर है तो मनसी की तरह तौबा करे, खाकसार बने, ना कि उसके बेटे अमून की तरह गुनाह पर गुनाह करे। क्योंकि मनसी का जो बेटा है, उसके खादमों ने उसके घर में घुसकर उसे मार डाला, उसके खिलाफ क्या की जी? साजिश की। आज भी इब्लीस आपके खिलाफ साजिश करता है, आपके बेटों के खिलाफ साजिश करता है, क्योंकि गुनाह करवाने वाला इब्लीस है, बुरी ख्वाहिशें पैदा करने वाला इब्लीस है, आपको खुदा से दूर करने वाला इब्लीस है। आज ज़रूरत है कि इब्लीस की साजिश में ना फंसे, बल्कि अपने खुदा के ज़ूर खाकसार बन जाए, ताकि खुदा आप पर मेहरबान हो जाए। हालेलुया! खुदा मेहरबान है और खुदा चाहता है कि सब लोग ज़िंदगी पाएँ, सब लोग निजात पाएँ, सब लोग खुदा के पास आ जाए, क्योंकि खुदा के पास जिंदगी है, खुदा के पास निजात है, खुदा के पास मुखलसी और रिहाई है। सो मैं ईमान रखता हूँ कि आप लोग जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे और खुदा के पास आ जाएंगे। क्योंकि लिखा हुआ है कि जब गुनाह हद से बढ़ जाता है तो फिर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गुनाह पर गुनाह करते जा रहे अमून की तरह, तो आए खुदा की तरफ फिरें, तौबा करें, खुदा मेहरबान है, खुदा आपको माफ़ करेगा। सो खुदावंद अपने कलाम से आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। आए हम आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की कुदरत के लिए, कि खुदावंद जो रहीम खुदा है, खुदावंद जो मेहरबान खुदा है, खुदावंद जो कादिर मुतलिक खुदा है, जो अपने लोगों पर मेहरबानी करता है, मुआफ करता है, बहाल करता है। मनसी बादशाह जब खुदा के ज़ूर खाकसार बन गया तो खुदा ने उसे मुआफ कर दिया, लेकिन उसका बेटा अमून खाकसार ना बना, उसने गुनाह पर गुनाह किया। आज हम अजीजों अपनी जिंदगी में अगर गुनाह करते हैं, अगर खुदा से दूर है, तो मनसी की तरह जरूरत है खाकसार बनने की, ताकि खुदा हम पर रहम करे, खुदा हम पर फजल करे। खुदा मैं दुआ करता हूँ इस घराने के लिए, भाई जमील के घराने के लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनके बेटे, उनकी बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, हाजिर जमायत के लिए बरकत चाहता हूँ, और जितने लोग खुदा मुझे देख रहे हैं इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ, जिन्होंने कलाम सुने उनके लिए बरकत चाहता हूँ। और खुदा अपने लोगों को तौफीक बख्श के हम तेरे ज़ूर खाकसार बने, और खुदा गुनाह से और बुरी राहों से फिरे और तेरी तरफ रुजू लाए। और बाइबल में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ तो तुम्हारे लिए खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। खुदावंद तो हमें ताजगी के दिन बख्शना चाहता है, बख्श दे कि हम तेरे हुजूर खाकसार बन जाए। फजल कर आज के कलाम से हम सबको, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, इस घराने को बरकत दे। यीशु के जलाली नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमायत के साथ और तमाम देखने वालों के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।